جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی سید علمدار بخاری، اور آج ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے کیونکہ آج عید الاضحیٰ بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عید جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ آج گلی گلی محلے محلے میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سنت ابراہیمی دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اسی طرح کسی کی کوتاہیوں کو معاف کرنا اور معاف کر دینا اور انسانیت کی خدمت اور صلہ رحمی، یہ بھی ایک قربانی ہے جو کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج خوشی کے موقع میں لوگ ان کے گھر گھر میں گوشت پکے گا، لوگ جناب خوشیاں منائیں گے، اور بچوں کی تو عید ہوتی ہی قربانی کی عید ہے۔ وہ جانور لے کے کبھی ادھر پھر رہتے ہیں، کبھی ادھر پھر رہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے، جب کسائی جو ہے جانور پہ چھری چلاتا ہے نا، تو بچوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنے بچے من کے سچے۔ تو سب لوگوں کو، اہل اسلام کو، سب لوگوں کو عید مبارک۔ اور اس موقع پہ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان غریب لوگوں کو بھی نہ بھولیے گا جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور گوشت میں اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کیجیے گا۔ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ، ان کا دل بھی ہے جیسے ہمارا دھڑکتا ہے، اسی طرح ان کا دل دھڑکتا ہے، جیسے ہماری خواہشات ہیں ویسے انہی کی بھی خواہشات ہیں۔ تو ان کا ضرور خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ عید منائیے، خوب گوشت کھائیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بخاری صاحب، آپ یہ جو عید ہے بڑی، اس میں کیا زیادہ انجوائے کرتے ہیں آپ؟ پہلے صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اچھا میں اپنا بتاؤں گا۔ نہیں، میرا جو بڑی عید ہے تو اس میں تو آپ صبح نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے قربانی کی سنت دیتے ہیں، تو صبح کھاتے ہیں کیا پہلے آ کے؟ ہاں دیکھیں، ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے نا قربانی کا گوشت، تو آپ کو پتہ ہی ٹھہر کے آتا ہے جب کسائی اس کو بنا لیتا ہے۔ لیکن صبح ایک میٹھے پہ جیسے سمیاں ہو گئی یا کھیر ہو گئی، اس میں نا ایک ختم دلایا جاتا ہے، ختم دلا کے اور جو پڑوسیوں میں بھی بانٹا جاتا ہے، اور عید کی خوشیاں جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آلدو کہ اس عید پہ عیدی نہیں بانٹی جاتی، لیکن پھر بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ ضد کر کے ہم عیدی لے لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوپہر کا کھانا جو ہے نا قربانی کا جو گوشت آ جاتا ہے اس سے کرتے ہیں، اور شام کے ٹائم 4 بجے کے بعد جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نئی فلم عید پہ ریلیز ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ جا کے وہ سینما میں دیکھی جائے، کیونکہ فلم بینی کا شوق تو شروع سے ہے، اور کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ دوست جو حلقہ احباب میں میرے ہیں ان کو بھی یہ بڑا شوق ہے۔ تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھیں، اور اس کے بعد شام کا جو ہوتا ہے نا وہ ڈنر جو ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ ڈنر ہوتا ہے، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ سارے بچے اکٹھے ہوں، فیملی اکٹھے ہوں، اور اس طرح جو ہے نا ہم عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا دن، تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ نارملی کسی پکنک اسپاٹ پہ یا ریلیٹیو یا رشتہ داروں کے پاس جانے کا ہوتا ہے۔ پہلی فلم زندگی میں کون سی دیکھی آپ نے؟ جی میں نے بچپن سے فلمیں دیکھی ہیں۔ پہلی فلم میں نے زندگی میں جو دیکھی تھی اس کا نام تھا میرا نام ہے محبت۔ یہ فلم ساز و ہدایتکار شباب کرانوی کی فلم تھی، اور اس میں ڈیبیوٹ تھا غلام محی الدین اور بابرہ شریف کا۔ یہ رومانٹک فلم تھی اور اس کے گانے بہت ہی ہٹ ہیں۔ ایک تاریخ ساز فلم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ چائنا میں اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور سال ہر سال یہ چائنا کے ایک سینما میں چلی ہے، اس نے ریکارڈ کیا، اور ایون پاکستان میں اس نے بہت زبردست جو ہے نا بزنس کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس فلم کو کئی دفعہ دیکھا ہے، ابھی بھی کبھی یوٹیوب پہ یا کسی حوالے سے میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن تھا، میرا چھوٹا تھا، تو سینما میں جا کے وہاں پہ چھوٹے تھے؟ جی بالکل، یہ تو اور انسان ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، اچھا، تو اس کی خواہشات اور یا جو اس کی فزیکلی حیثیت ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ بندے، آپ کو پتا نہیں کہ بندے کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے، دل تو بچہ ہے۔ دل تو بچہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ مووی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، اور میں جو بات آپ سے کہنے والا تھا کہ مووی کے دوران میں نے اکثر خواتین کو سسکیاں بھرتے اور روتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس مووی میں، اتنا لوگ ان ڈیپتھ ہو کے مووی کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ پہلے ہوتا تھا کہ سینما میں خواتین جاتے تھے تو رونے کی آواز آتی تھی، اب یہ کیوں نہیں ان کو موت پڑتی خواتین کو؟ دیکھیں وہ جو ایک تو یہ تو ہماری جو واحد انٹرٹینمنٹ تھی
وہ فلم تھی, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو فلم اتنی محنت سے تیار ہوتی تھی کہ وہاں اسکرپٹ بہت مضبوط ہوتا تھا, اور فیلنگز, ایکسپریشن جو ہیں اور ڈائلاگ ڈلیوری کی وجہ سے وہ جو فلم دیکھنے والا جو فلم بین ہے وہ فلم کی سٹوری میں جو ہے نا کھو جاتا تھا. میوزک بہت بڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ, میوزک بہت اچھا ہوتا تھا. میوزک کے جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈ ہیں اس وقت ان کا دور تھا, اور بہت اچھا جو موسیقار بہت اچھے تھے. یہاں میں رنگیلا کا ذکر کروں گا, وہ موسیقار بھی تھے, رائٹر بھی تھے, ہیرو بھی تھے, اسکرین پلے بھی لکھتے تھے, گانا بھی گاتے تھے, گلوکار. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا اس بندے میں جو بورڈ کے وہ پہلے اداکار تھے, آل راؤنڈر تھے, آل راؤنڈر تھے. کہنے کا مطلب یہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کہ ہر شعبے کے ساتھ انہوں نے ایکسل کیا. تو اب کیا ہے, اب فلٹر لگانے کا دور ہے جی. ٹیکنالوجی کو دیکھیں, ٹیکنالوجی میں آئی ہے, ڈالبی سسٹم ہو گیا, اسٹیریو سسٹم ہو گیا, اور لوکیشن اچھی بن گئی. لیکن ہوا کیا, جو جذبات و احساسات ہیں ان کو کینوس پہ لے کے آنا جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے اب آج کل کوئی بھی نہیں روتا. جتنا مرضی ٹریجڈی والا سین ہو نا, تو آج کل جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اگنور ہی کیا جاتا ہے. تو بخاری صاحب, پسندیدہ اداکارہ کون سے جس کے لیے آپ شوبز کی طرف آئے ہیں, شوبز میں گھوم رہے ہیں آپ آج تک؟ پسندیدہ اداکارہ بیسیکلی طاہرہ نقوی تھی, ایک ہماری. میں فلم کی بات کر رہا ہوں سر. اچھا, فلم کی بات. ہاں, آپ کہیں اور بات نہ لے کے جائیں, اپنے اوریجنل اسکینڈل کی طرف نہ جائیں آپ. اچھا, فلم میں کون پسند تھا آپ کو اس زمانے میں؟ دیکھیں, جب سے فلم شروع کی تھی بڑے بڑے نام تھے, اور اس میں ندیم اور شبنم کی جو جوڑی تھی نا وہ ہمیشہ ہی سے مجھے پسند تھی. اور کوئی ایسا جو کہہ لیں کہ ایسی کوئی فلم نہیں تھی کہ جس میں شبنم اور ندیم ہوں اور میں نے نہ دیکھی ہوں. بہت ساری ان کی خوبصورت فلم بڑی اچھی تھی. آئینہ فلم بہت اچھی تھی. اف یہ بیویاں, اف یہ بیویاں میں ندیم تو نہیں, شاہد تھے, لیکن بہت کلاس کی مووی تھی. میرے حضور بڑی اچھی فلم تھی. اور اسی طرح یہ جو شبنم جو تھی نا, اس کی ورسٹائل ایکٹنگ جو ہے نا وہ بڑی پسند تھی. اچھا, آپ کو شبنم پسند تھی بیسیکلی؟ جی, یہ بتانا چاہیے. جی, میں یہ بتانا چاہتا تو ہوں. ہیرو میں آپ کو کون پسند ہے؟ ہیرو میں محمد علی صاحب کے جو ایکسپریشن تھے, ڈائلاگ ڈلیوری تھی نا, انہوں نے مجھے ہمیشہ سے انسپائر کیا. وہ تو رلا دیتے تھے, رلا بھی دیتے تھے, ہنساتے بھی تھے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرسٹ بھی کریٹ کرتے تھے. اچھا, کمال تھا علی بھائی کا کہ کراچی سے, پاکستان پشاور سے, کہیں سے بھی کوئی اداکار آتے تھے تو ان کے گھر پہ آ کے ٹھہرتے تھے. وہ اپنے گھر میں کہتے تھے آپ میرے گھر میں مارو, آپ میرے گھر پہ ٹھہرو. اب یہ چیزیں نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے. میں نے علی زیب کے گھر میں لوگوں کی لائن دیکھی ہے. وہ اتنی لوگوں کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ ان کی امداد کیا کرتے تھے جو مستحق لوگ تھے, کہ لوگ بلا جھجک وہاں جاتے تھے. اور زیبا بیگم بھی اور علی بھائی بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا زکات دیا کرتے تھے, اور ملن نثار تھے, رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے, اور مہمانوں کی بہت قدر کرتے تھے. تو کیا میسج دیں گے اپنے چاہنے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں, میں اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دوں گا کہ آپ جو بھی کام کریں, کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. کام دل لگا کے کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں, محنت کریں, ریہرسل کے ساتھ کریں. دوسرا جو ہمیشہ جو میں میسج یہ دیتا ہوں کہ بادب بامراد, بے ادب بے مراد. دیکھیں, آپ میں ٹیلنٹ ہے, لیکن اگر آپ کی جو ٹیلنٹ کو اس صورت میں جلا ملتی ہے کہ آپ ٹائم پہ آئیں. آپ کو پتا ہے کہ شوٹنگ جب ہوتی ہے تو سین پہ 60-70 لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر یہاں دیکھا ہے جو ذرا پاپولر ہو جاتا ہے, جس کا ایکٹنگ میں ایک نام بن جاتا ہے, تو وہ لیٹ کرانا جو ہے نا وہ اپنی امپورٹنس سمجھتے ہیں. تو یہی میں نے